آج کتنا روزہ ہے؟ 25 میں الحمدللہ الحمدللہ. اور باقی رہ گئے. ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں باقی 4 ہوں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے بے شک 29 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی دے گا. اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 29 کرے. اللہ کے فضل سے جب ماہ رمضان جو ہے یہ اللہ کے فضل اور کرم اور اس کی رحمت اور اس کے احسان کے ساتھ جب آرام سے گزر جائے اور شوال کا چاند جو ہے یہ نظر آ جائے تو رات کے وقت سے ہی تکبیرات جو ہوتی ہیں اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. وہ تکبیرات جو ہیں مختلف صحابہ مختلف تکبیرات پڑھا کرتے تھے. ایک تو مشہور ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کئی صحابی پڑھتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، کئی یہ پڑھتے تھے کئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ صحابہ مختلف قسم کی یہ تکبیرات پڑھتے تھے. شام سے ہی شروع ہو جاتا ہے یہ تکبیرات پڑھنا. صبح کے وقت آپ اٹھیں عید کے دن اللہ خیر کی عید لے کے آئے، اللہ ہر دن خیر کا لے کے آئے، اللہ ہر پل خیر کا لے کے آئے. ایک ایک گھڑی ایک ایک آنکھ چمکنے جتنا موقع بھی اللہ خیر کا لے کے آئے. آمین. عید کے دن آپ صبح اٹھیں غسل کریں. مرد حضرات جو ہیں یہ خوشبو لگائیں، لیکن ایسی خوشبو لگائیں کہ جس میں رنگ نہ ہو. اور عورتوں کے لیے خاص کر کے یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس کی خوشبو لوگوں تک دور دور جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی سخت ہے، اتنی سخت حدیث ہے. فرمایا وہ عورت جو ایسا عطر لگاتی ہے نا، ایسی خوشبو لگاتی ہے تاکہ وہ جدھر سے میں جاؤں لوگ ہی کہیں کیا بات ہے بھائی خوشبو ہے یہ کیا. فہی ثانیہ، اللہ کی نگاہ میں یہ عورت بدکار ہو. اس لیے عورت کو اس قسم کا نہیں لگانا چاہیے، ہلکا لگائے، خوشبو بگالے وہ ہلکے ہلکے لگائے جس میں وہ رنگ وغیرہ ہو. سرخی پاؤڈر جو اس نے لگانا ہے اللہ نے اس کو لگانے کی اجازت. غسل کریں، غسل کے ساتھ مسواک کریں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں. نئے کپڑے پہننے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی کپڑے صاف ستھرے ہو جائیں وہ پہنیں. اور اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے جو مجھے پتہ نہیں 100 دفعہ لوگوں نے بتائی ہے کہ آپ جی میری تھوڑی بھرجائی نے نا اور نا میک اپ کیتا سی سب کچھ تو گئی ہے تو راہ وضو ٹوٹ گیا تو بغیر وضو کے نماز انہیں پڑھ لی. یعنی مجھے بڑے لوگوں نے یہ بات یاد رکھنا ہے. بغیر وضو کے کوئی بندہ کوشش کرے گھر سے وضو کر کے آئیں. تمام مرد عورت بچے بچیاں سارے عیدگاہ کی طرف جاتے وقت ہر جو عورت ہے چاہے وہ بیماری کے دنوں میں ہو چاہے وہ کسی دنوں میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عورتوں کو گھر سے لے کے آؤ عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے. عیدگاہ کی طرف جب نکلیں سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے فطرانہ جو ہے یہ ادا کرنا ہے. 2 کلو 100 گرام گندم، جو، کھجور، پنیر اور میوے، ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے یہ دے کے گھر سے نکلیں. اگر گھر میں بعد میں رستے میں کوئی بندہ آپ کو پتا ہے وہ کھڑا ہے تو اس کو دینا ہے تو رستے میں بے شک اس کو دے دیں. عید کی نماز سے پہلے آپ نے وہ دینا ہے. خیر غسل وغیرہ کر کے کپڑے صاف ستھرے پہن کے تمام عورتوں کو، عورت کے لیے ایک بات بڑی ضروری ہے، ایک تو خوشبو تیز نہ لگائے، دوسرا بغیر جو عورت ننگے منہ جس نے آنا ہے وہ عید کا نہ آئے. جس عورت نے ننگے منہ آنا ہے وہ عورت عید کا نہ آئے. اس کو چاہیے کہ وہ کپڑا لے کے آئے. ایک عورت نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا اے اللہ کے رسول میرے پاس کپڑا ہے ہی کو نہیں غریب. آپ نے فرمایا لِتُلْبِسْ أُخْتُهَا، اے اپنی کسی بہن سے ادھارا ہی کپڑا لے لو، اس کے بغیر نہیں آنا، ننگے منہ نہیں آنا. عورت نے یاد رکھنا، کیونکہ آج مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے اللہ کے سامنے میدان میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے جو پورا مہینہ محنت کی ہے آج اس کا ان کو معاوضہ ملنا ہے. یہاں کوئی مقابلہ تو نہیں ہے کہ آپ بڑا پنٹھن کے انسان آئے. عیدگاہ کی طرف جب چلنے لگے تو رستے میں وہ تکبیر آ جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.
یہ پڑھتے آئیں، آپ ہی پڑھیں، بچوں کو بھی کہیں کہ اونچی آواز میں پڑھیں۔ صحابہ اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے کہ گلیاں گونج جایا کرتی تھی اللہ اکبر سے۔ یہ آپ اور عورت کے لیے خاص کر کے یہ ہے کہ عورت نے تکبیر پڑھنی ہے، لیکن تکبیر عورت نے جو پڑھنی ہے اپنے منہ کے اندر پڑھنی ہے، اونچی کسی کو آواز نہ جائے، تکبیر اس نے لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے عید گاہ جا کے جب تک نماز نہیں شروع ہوتی تب تک یہ تکبیرات پڑھتا رہے۔ آتی دفعہ اور رستہ استعمال کرے، جاتی دفعہ اور جاتی دفعہ صرف تکبیرات ہیں، آتی دفعہ کوئی تکبیرات نہیں، یاد رکھنا ہے۔ آپ آئیں، امام صاحب جو ہیں وہ کھلے میدان کے اندر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ نماز عید جو ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے، نماز عید کے لیے 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے اللہ اکبر سبحانک اللہ سب پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا ہے 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر دفعہ ہاتھ باندھنے ہیں۔ اور ایک بات، میں آج مجھے 12واں سال ہے اس مسجد میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی باتیں سناتے ہوئے، اور میں تھک ٹوٹ گیا ہوں آپ سب کو کہہ کے اور لوگوں اے ہاتھ سدھے کرو، اور سدھے کرو، اور سدھے کرو۔ 12 سال ہو گئے، یہ 5-7 بندے یہ ہیں، یہ صرف ہاتھ سدھے کرتے ہیں، باقی کرتے ہی کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے مذاق کر رہے ہیں؟ عورت ہو مرد ہو، ہاتھ بالکل سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کرے، ایسے کندھوں کے دائیں کندھے کی طرف، بائیں کندھے کی طرف، بالکل سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کرے، انگلیاں سیدھی کرے۔ 7 مرتبہ اس نے اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھنے کے بعد اس نے سورہ اعلیٰ پڑھنی ہے۔ اور دوسری رکعت میں پھر جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہونے کے ساتھ ہی 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، 5 مرتبہ دوسری رکعت میں اس نے کل یہ 12 تکبیریں ہوگی۔ عید کی نماز جو ہے، یاد رکھے عید کی نماز سے پہلے 2 نمازیں ایسی ہیں جن سے پہلے کسی قسم کی تقریر کرنا، ساری زندگی نبی علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی۔ ایک جنازے سے پہلے کسی قسم کی کوئی تقریر نبی علیہ السلام نے پوری زندگی نہیں کی۔ یہ ہمارے مولوی ایویں کر رہے ہیں، ایویں اپنے کولو گپا بنا کے کری جا رہے ہیں، کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ان کو آتا۔ جنازے سے پہلے کسی قسم کی تقریر کرنا اور عید کی نماز سے پہلے تقریر کرنا، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ عید کی نماز جو ہے یہ جب ہو جائے، سلام پھر جائے، اس کے بعد اپنی صفوں کے اندر بیٹھے رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے کہ نبی علیہ السلام خطبہ دیتے تھے، خطبہ سنیں، اور خطبے کے بعد یاد رکھیں نماز جب پڑھی گئی ہے، وہ عورتیں جن کو پریشانی ہے، ماہانہ تکلیف پریشانی کی وجہ سے، وہ عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، وہ پرے کھڑی ہو جائے گی۔ جس وقت نماز ہو جائے گی وہ خطبہ سنے گی، خطبے کے بعد دعا جو کرنی ہے یہ بڑی اہم ہے۔ آج وہ مزدور جو ہیں جنہوں نے پورا مہینہ مزدوری دن رات لگا کے، رات کو قیام، قرآن، ذکر، صبح کے وقت روزے، نیکیاں کی، آج ان مزدوروں کو مزدوری ملنے کا ٹائم ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں، اللہ سے رو کے آج دعائیں کریں۔ ایک اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دنیا اور آخرت کی جو ہماری اللہ دور فرما دے، اللہ دنیا اور آخرت میں خیر کرے۔ عید کی کیا بات سنیں، چلو انہوں نے بات کر دی، میں نے آخر میں کرنی تھی۔ عید کی نماز کی طرف جب آئیں، عید الفطر کی نماز، تو اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص سنت یہ ہے کہ پاک کھجوریں کھا کے آئیں۔ 3 5 7 چوٹا نہ ہو، یہ کھجوریں کھا کے گھر سے نکلیں، خالی پیٹ گھر سے نہ نکلیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جب یہ دعا ہو جائے، اس کے بعد مسلمان اٹھ جائیں، خوشی کے ساتھ رسہ بدلیں، اور جاتی دفعہ تکبیرات نہیں، ایک دوسرے کو ملیں، دعا دیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اے اللہ میریاں بھی عبادتاں قبول کرے، اللہ تمہاری باتاں بھی قبول کرے۔ عید کی نماز پڑھ کے ایک دوسرے کو دعا دیں،
کسی بندے نے یہ پوچھا جی اے سال بعد جڑے دھیاں نو عید دین جاندے نے، اور یہ دنیا کی بات ہے، یہ شریعت کی بات نہیں، یہ دنیا کی خیر خواہی، یہ پیار، یہ محبت کی علامت ہے، یہ صلہ رحمی کی علامت ہے، اور سال بعد ہوتا ہے تو پوچھنا شروع کر دیتا ہے جی دھی نو دینا پیندا 1000 روپیہ 2000 روپیہ، اور منڈے نو ساری زندگی کھوا کھوا کے انہوں مجھا بنایا کھوا، اس کو پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ ایک بچیاں کی باری آئی ہے تو پوچھنا شروع کر، بچیوں کو جو ہے آپ ان کو یہ صلہ رحمی کے طور پہ آپ جائیں، آگے پیچھے بھی دیا کریں، عام طور پہ بھی دیا کریں، اور بچوں کو بھی عیدی جو ہے یہ آرام سے اللہ کے فضل سے کوئی بات نہیں، یہ یہاں کا رسم و رواج ہے اور یہ برا نہیں ہے، آپ وہ دیں، ایک دوسرے کو ملے، تقبل اللہ منا و منکم۔ اور آخری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کے روزے گزر جائیں اس کے بعد اگلا مہینہ شوال، پورے شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھے اللہ کے نزدیک پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ دے گا، اور جو اگلے 6 روزے ہیں یہ لازمی نہیں اکٹھے، لازمی نہیں کر، بے شک پہلا، تیسرا، پنجواں، 15واں، 21واں، 19 ایسے کر کے جیسے وہ چاہتا ہے وہ رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عیدیں بھی کرے قبول، یہ نیکیاں بھی قبول کرے، دنیا آخرت بہتر بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی